الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، اسی کے واسطے محشر اسیر امر ظہور، اسی کے حکم سے دنیا نمو کی لہ میں مگن، عجب سخی ہے کہ اس سے سوال کر کے صدا، نہ ہاتھ چھل ہوئے میرے نہ ہے زباں میں تھکن۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اسپیشل ٹی وی کے پروگرام رمضان اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کبیر حیات۔ ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ ہم رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہیں۔ رمضان اپنی رحمتیں برکتیں لیے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اب اس کی رحمتوں سے اور اس کی برکتوں سے کس انداز میں مستفید ہوا جا سکتا ہے، یہ جاننا بہت لازم ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم یہ جانیں گے۔ اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، آئیے مہمانوں کا تعارف کروائے دیتا ہوں۔ ہمارے درمیان دبئی سے ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہیں جیہان شاہ۔ آپ موٹیویشنل اسلامک اسپیکر ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر اسلامک گفتگو کے حوالے سے بڑے زبردست انداز کے اندر آپ گفتگو کرتی ہیں، اور آپ عوام الناس کو یہ بتلاتے ہیں کہ کس انداز کے اندر وہ قرآن مجید فرقان حمید سے تعلیمات کو لے سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کے اندر ان تمام تر چیزوں کو کس انداز کے اندر انڈیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور رمضان مبارک کی جو معاملات ہیں رمضان کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، رمضان میں قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے، اس حوالے سے بہت زبردست انداز کے اندر آپ گائیڈ کرتی ہیں۔ میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے مدعو کرنے کے لیے۔ انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈائٹیشن ہیں آپ، اور بہت لازم ہے کہ ہم ڈائٹیشن سے یہ جان سکیں کہ آپ کی جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں وہ فوری طور پہ چینج ہو جاتی ہیں رمضان المبارک کے اندر، اور آج یکم رمضان ہے، اور آج ہی ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم کس انداز کے اندر اپنے ڈائٹ پلان کو مینیج کر سکتے ہیں، تاکہ اپنے ڈائٹ پلان کو بہترین انداز کے اندر ہم رکھیں گے تو آنے والے جو ایام ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے ہم صحت یاب بھی رہیں گے، اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادات کرنے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بہترین انداز کے اندر کام کر سکیں گے۔ میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ انہی کے ساتھ موجود ہیں، آپ ینگ ہیں، اور ینگ ایج کے اندر نعت کا شوق پیدا ہونا یقیناً یہ لوگ چن لیے جاتے ہیں، اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر ہم انہیں دیکھتے ہیں، بڑے پیارے انداز کے اندر، بڑے خلوص کے اندر جو ہے وہ آپ نعت رسول مقبول جو ہے وہ سناتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں حافظ عبدالوحید ساجد۔ انتہائی مشکور ہوں کہ آپ بھی آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ پروگرام کو جو باقاعدہ آغاز ہے وہ ہم یہیں سے کریں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ عشرہ رحمت کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، اور یقیناً یہ وہ عشرہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت رحمت نازل فرماتے ہیں، اور اس رحمت کو کس انداز کے اندر اویل کیا جا سکتا ہے یہ جاننا بہت لازم ہے۔ اور رمضان کی شان کیا ہے، رمضان کی برکات کیا ہیں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کے مائنڈ کے اندر آتی ہیں کہ ہم کس انداز کے اندر ان تمام تر چیزوں کو اپنی زندگیوں کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں، اور رمضان کے ان ایام سے ہم کس انداز کے اندر مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو بلا تاخیر میں اپنے جو مہمان ہیں ان کی طرف بڑھتا ہوں۔ جیہان شاہ موجود ہیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عشرہ رحمت کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، کیا کہیں گی اس عشرے کی فضیلت کے حوالے سے؟ بہت بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ افضل الصلاة واتم التسلیم، اما بعد۔ پوری امت الاسلام کو جہان شاہ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سبھی کو رمضان کریم۔ عشرہ رحمت، اس کے حوالے سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شعبان کے آخر میں ان سے خطاب کرتے ہوئے، خطبہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگوں تم لوگوں پر ایک بہت عظیم اور مبارک مہینہ آنے والا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ رب العزت نے اس کا جو روزہ ہے اس کو فرض قرار دے دیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات میں اگر آپ قیام اللیل کرتے ہیں جو کہ تراویح سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے تو وہ تطوع ہے، مستحب ہے، اور بہت سارے مسالک میں واجب بھی ہے صلاۃ التراویح۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، کوئی اس میں اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنے کے لیے
تھوڑا سا بھی اگر اللہ رب العزت کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب بتایا جا رہا ہے؟ کانا کمن ادا فریضہ، کہ اس میں نفلی عبادات جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں جیسے کہ آپ کوئی فرض عبادات کر رہے ہیں، فیما سوا، یعنی کہ اس کے علاوہ یہ ثواب کسی اور مہینے میں آپ کو نہیں ملتا ہے۔ ومن ادا فیہ فریضہ، اور اس میں اگر کوئی انسان کوئی فریضہ ادا کرتا ہے، کوئی فرض کو ادا کرتا ہے، کان کمن ادا 70 فریضہ، اور پھر اس میں اس جو فرض ہے اس کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فیما سوا، وهو شهر اوله رحمہ واوسطه مغفرہ واخرہ عتق من النار، اور پھر اس میں ڈیوائیڈ کر دیا اس مہینے کو 3 حصوں میں، جو کہ سب سے پہلا حصہ جو آتا ہے، جو عشر الاولا آتا ہے، اس کو رحمت قرار دے دیا، دوسرا عشرہ جو آتا ہے اس کو مغفرت قرار دے دیا، اور تیسرا جو عشرہ آتا ہے اس کو جہنم سے نجات کا عشرہ قرار دے دیا، اور اسی آخری عشرے میں ہم کو 5 ایسی راتیں ملتی ہیں جس میں کہ ہم کو لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے اور ترغیب دی گئی ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ایک ایسی حدیث بتا دی جس میں کہ سارے فضائل تقریباً آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں ہی سب سے پہلے جب رمضان المبارک کا ایک تذکرہ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بڑی فضیلت اللہ رب العزت نہیں بیان کر سکتے تھے شہر رمضان کی، کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ وہ معجزہ جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو سب سے بڑا معجزہ دیا، اور جو رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا، اور ایسا معجزہ جو نہ آج تک کسی کی سمجھ میں آیا ہے اور رہتی دنیا تک اس کی تفاسیر نکلتی رہے گی، وہ جو قرآن ہے وہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا۔ تو یہ اس کی آ جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس کے روزے کو کس طرح سے بتاتے ہیں، ایک آیت ہے جس کی تفاسیر جو ہے مفسرین کچھ اس طرح سے کرتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم لوگوں کو اگر اپنے اندر بہتری لے کر آنی ہے تو صبر اور صلاح سے اپنے اندر بہتری لے کر آؤ، استعانہ لے کر آؤ۔ اب صبر کو کیا تشبیہ دی گئی ہے؟ صبر کو روزے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ اس میں صبر کرتے ہیں۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا مطلب صوم کا مطلب ہے امساک کا مطلب ہے پکڑ لینا، اپنے آپ کو ضبط کر لینا، تقویٰ کر لینا، پرہیزگاری کر لینا، تو یہ صبر سے آ جاتا ہے۔ اگر آپ امساک کر رہے ہیں، ظاہر آپ کو بھوک کے اوپر صبر کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جیسے کہ بھوک ہے، کھانا کھانا ہے، نارمل زندگی میں آپ نارمل روٹین میں کھانا کھاتے ہیں اور اس کی کوئی قید نہیں ہوتی کہ کب آپ نے رکنا ہے اور کب آپ نے کھانا ہے، لیکن رمضان المبارک میں ہر چیز اللہ رب العزت نے ایک مقادیر سے، ٹائمنگ کے حساب سے ڈیوائیڈ کر دی، اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے وقت پہ آپ نے کھانے سے رک جانا ہے، اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے وقت پہ آپ نے افطار کر لینا ہے۔ تو یہ پورا طریقہ کار ہوگا آپ کے رمضان کا، جو کہ رمضان ایک تربیت ہے، جو کہ ہم آگے بھی انشاءاللہ پروگرام میں اس بات کو شامل کرتے رہیں گے کہ رمضان کس طرح سے تربیت ہے۔ کوئی بھی سال کے اوکیزنز آپ دیکھ لیں تو وہ ہر اوکیزن ایک ایک دن کا ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں جو تربیت ملنا شروع ہوتی ہے معراج، پھر شب برآت، اور پھر رمضان پورا مہینہ ہے، یعنی کہ ایک مسلمان کو ٹریننگ کے لیے ایک مہینہ کسی بھی چیز کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز کے لیے اپنے آپ کو ڈائٹ کے لیے ٹرین کرتے ہیں، یا کسی آپ روٹین کے لیے ٹرین کرتے ہیں، یا کسی بھی کام کے لیے ٹرین کرتے ہیں، تو وہ ایک مہینہ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ آپ پورا سال پھر اپنی زندگی کا اس طریقہ کار سے چلاتے ہیں، اس طرح اللہ کے کہنے کے اوپر چلاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی وہ بشارت آتی ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ، کہ پورے اعمال ابن آدم کے جو ہیں وہ اس کے خود کے لیے ہیں۔ اس کی بھی ایک گہری تفسیر ہے کہ جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ہم نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اپنے لیے ہوتی ہیں۔ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا اجر بتایا بھی نہیں، ڈیفائن بھی پوری طرح سے نہیں کیا ہے کہ اس کا اجر کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک اعلان کر دیا، ایک بشارت دے دی کہ رمضان کے جو روزے ہیں اس کا ثواب میں خود دوں گا، اور میں چاہے جتنا بھی دوں۔ اور روزے دار کے لیے جس طرح سے بشارت ہے کہ اس کے لیے ایک دروازہ ہوگا، یقال لہ الریان، ریان سے ان کو، آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کہیں پہ داخل ہوتے ہیں،
آپ کسی اچھی جگہ پہ داخل ہو رہے ہیں, کوئی بہت بڑی جگہ ہے, لیکن اگر آپ کو ایک وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے, اگر آپ کو ایک الگ سے انٹری ملتی ہے کہ جی وی آئی پیز جو ہیں وہ یہاں سے جائیں, تو اللہ رب العزت نے آپ کو وی آئی پی بنا دیا کہ آپ کے لیے الگ سے ایک دروازہ مخصوص کر دیا کہ آپ جنت میں اس دروازے سے جائیں گے جو لوگ روزے دار ہوں گے. بہت اہم اور بہت مدلل انداز کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر آپ نے رمضان المبارک کی برکات کے حوالے سے, رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے, اور خاص طر جو آپ نے بات کی کہ روزے دار کا جو اجر ہے وہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے. یہاں پہ ڈسکس بھی نہیں کیا گیا حدیث کے اندر کہ وہ اجر ہوگا کیا. یقیناً اللہ کے خزانوں کے اندر کبھی بھی کمی نہیں ہوتی ہے, اور اللہ رب العزت جب نوازنے پہ آتے ہیں تو ایسا نوازتے ہیں کہ انسان کا گمان بھی نہیں رہتا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے فیوز و برکات کو سے مستفید ہونے کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم میکسیمم جو عبادات ہیں وہ رمضان المبارک کے اندر کریں, اور یہ جو ایک کوشش ہم کرتے ہیں یقیناً اس کے اندر علماء کرام کی جو نصیحتیں ہیں یا علماء کرام کی جو تمام تر رہنمائی ہے اس کو ایڈ کرنا بہت لازم ہے. اور جہان شاہ ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے رہیں گے. اور سب سے اہم چیز جو ہم دیکھتے ہیں رمضان میں وہ ہمارا ڈائٹ پلان فوراً سے چینج ہو جاتا ہے. ایک عام روٹین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ڈائٹ پلان ہوتا ہے وہ اس انداز کے اندر ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ اوکیزنس کے اوپر ڈفرینٹ لمحات کے بعد جو ہے وہ کچھ نہ کچھ انٹیک کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک ہماری یہ ہیبٹ ہوتی ہے. لیکن رمضان المبارک کے اندر سحر اور افطار ہی کے اندر جو ہے وہ ہم کوئی بھی غذا جو ہے وہ انٹیک کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر بہت سے لوگ ہیں جو کچھ روزوں کے بعد ہی بیمار ہو جاتے ہیں, یا اور بہت سے جو پرابلمس ہیں ان کی لائف کے اندر آتے ہیں. تو ان تمام تر چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اور رمضان کا جو آغاز ہے وہ کس انداز کے اندر کیا جائے, اس کے اندر ہمارا ڈائٹ پلان کیا رہنا چاہیے, یہ بہت جاننا لازم بھی ہے. اور یقیناً ہر انسان چاہتا ہے کہ اس حوالے سے اپنی اویئرنیس کو انہانس کر سکیں. تو اسی پوائنٹ آف ویو سے بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان ڈاکٹر فضا موجود ہیں. میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں فوری طور پہ ہمارا جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں فوراً چینج ہو جاتی ہیں, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت سے مسائل سے دو چار ہوتے نظر آتے ہیں. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ فرسٹلی تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. موسٹ ویلکم. بیسکلی بات یہ ہے ہیلتھ از ویلتھ, صحت یاب ہونا آپ کی لائف کے لیے بہت امپورٹنٹ. بالکل ایسے ہی ہے. جیسا کہ رمضان چل رہا ہے, اگر رمضان میں دیکھا جائے تو سحر اور افطار 2 ٹائمز آپ کے پاس میل ہوتی ہے, ایک سحر ٹائم اور ایک افطار ٹائم. رائٹ. افطار ٹائم کیا کرتے ہیں, زیادہ تر کھاتے ہیں بہت زیادہ فرائیڈ آئٹمس, ہم یہ بھی کھا لیں وہ بھی کھا لیں, دل کرتا ہے ہم سب کچھ کھا لیں. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ اٹھ نہیں پاتے, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کو پھر بی پی کا بھی ایشو ہو جاتا ہے. کانسٹیپیشن کا رمضان میں بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنی کیلریز کو مینٹین نہیں کر پاتے. اسٹمک ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے, سارا دن آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہوئی ہوتی ہے, ہائیڈریشن اسٹیٹس مینٹین نہیں ہوتا, تو اس کی وجہ سے آپ بلاٹنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. کیوں نہ ہم اپنے پورشن کنٹرول کر کے ہم وہ چیز کنزیوم کریں جو ہمارے لیے بینیفٹ ہے, نہ کہ ہم ایک ہی دفعہ سب کچھ کھا لیں, پروٹین بھی لے لیں, کاربز لے لیں, تو وہ باڈی کے لیے افیکٹ نہیں ہوتا. ہم اپنی کیلری سے زیادہ اگر چیز لے لیتے ہیں, کنزیوم کرتے ہیں, تو وہ ہمارا ایک ڈیزیز کی طرف جاتا ہے. ہمیں بی پی کا ایشو ہو سکتا ہے, جیسے موٹاپا. اس میں موٹاپے کا ڈسکس کروں گی. موٹاپا, ویٹ جب زیادہ ہی گین ہوتا ہے, آپ کی باڈی میں فیٹ زیادہ ہوتا ہے. آپ کی باڈی میں جب فیٹ زیادہ ہوگا تو وہ ڈائبٹیز اور سی وی ڈی کی طرف جائے گا, پھر آپ ہاسپٹل کی طرف موو کرتے ہیں. کیوں نہ آپ اسے پہلے ہی خود کو سیٹسفائی کریں, اپنے پہلے ہی پورشن کنٹرول کر کے اپنی ڈائٹ کو مزید بہتر بنائیں. بالکل صحیح. 2 آپ کے پاس آپشنز ہیں, ایک سحر ہے اور ایک افطار, سحور اینڈ افطار. سحور میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اگر آپ نے کھانا ہے تو سحور میں آپ کیا کھا سکتے ہیں, کیا آپ کے لیے بینیفٹ ہے. باڈی ڈی ہائیڈریشن نہ ہو باڈی میں تو آپ اپنے فائبر کا کنٹینٹ زیادہ رکھیں. موسٹلی کیا کرتے ہیں کہ جو ٹی ایڈکٹ ہوتے ہیں, جو چائے کے بہت شوقین ہوتے ہیں, جو کام کرنے سے پہلے اپنی چائے کو بہت ایک ہیبٹ بنا چکے تھے, جو اسٹریس ریلیف کہتے ہیں کہ ہم یہ پی لیں تو ہم ڈپریشن میں نہیں جاتے, کیونکہ وہ کیفین ہے, جبکہ یہ آپ کی باڈی کے لیے سحر کے وقت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ نے ملک کنزیوم کرنا ہے تو آپ اسے سیریلس کے ساتھ, اپنے کاربس کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے آپ وہ لے سکتے ہیں. ڈیٹس, کھجور, آپ افطار, یہ سنت بھی ہے, اگر آپ افطار میں کھجور لے رہے ہیں, ایک کھجور آپ افطار میں لیں, ایک ہی کھجور آپ سحری میں لیں. وہ اس لیے کھجور جو ہے وہ آپ کے بلڈ پریشر کو ریلیف کرواتا ہے. آپ کے بلڈ پریشر کے لیے کھجور جو ہے یہ بہت فائدہ مند ہے. پروٹین کے طور پہ یہ کھجور جو سی ہے یہ بہت ایک اچھی ہے اور بینیفیشل ہے. اب آپ سحر میں اگر آپ لسی لے رہے ہیں تو اگر آپ زیرہ اور نمک کا استعمال اس لسی میں کرتے ہیں اور آپ شوگر ایڈ نہیں کرنی, تو یہ بھی آپ کے ڈی ہائیڈریشن کا ایک بہت اچھا بینیفٹ ہے.
سحر کے حوالے سے بہت زبردست انداز کے اندر آپ نے بات کی کہ ہم ان میں اس کے اندر کون سی چیزیں انٹیک کر سکتے ہیں، اور یقیناً ہر انڈیویجول یہ جاننا چاہتا ہے. بہت سے لوگوں کی جیسے آپ نے کہا ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ ٹی لازمی طور پہ لیتے ہیں کسی بھی کام کو اسٹارٹ کرنے سے قبل، لیکن اب ان کے پاس وقت صرف سحر ہے تو اب وہ ٹی لینا بھی چاہتے ہیں، تو کس انداز کے اندر اس کو انٹیک کر سکتے ہیں؟ کس انداز میں؟ اگر آپ نے ٹی لینی ہے تو وہ وداؤٹ شوگر آپ کنزیوم کر سکتے ہیں، لائٹ سی. لپٹن جو بھی ٹی پیک آپ یوز کر رہے ہیں، ایڈکٹ ہونا نا ایک یہ بہت بری ہیبٹ کی طرف آ جاتا ہے. تو آپ ٹی کی نسبت اگر گرین ٹی کا یوز زیادہ کریں اور یہاں اس میں زیرے کا ایڈ، سینمن کا ایڈ ڈال کے وہ کنزیوم کریں تو یہ زیادہ بینیفٹ ہے. اب جیسے کاربس، آپ فائبر اپنی زیادہ سحر میں ایڈ کریں. آپ چاول کی کھا سکتے ہیں لیکن چاول کی نسبت اگر آپ روٹی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ زیادہ بینیفٹ ہے. بہت اہم آپ نے بات کی یہاں پہ، اور اس انداز کو اپنانا یقیناً وقت کی ضرورت بھی ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں یہ چیزیں جاننا چاہتے ہیں، اور آپ کے سامنے اس طرح کے پروگرامز لے کر حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے تاکہ ہم ایکسپرٹ سے یہ جان سکیں کہ کس انداز کے اندر ان تمام تر چیزوں سے ہم نکل سکتے ہیں، اور اسی انداز کے اندر مزید بھی گفتگو کا سلسلہ ان کے ساتھ جاری رہے گا. ہمارے درمیان موجود ہیں حافظ عبدالوحید. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، کیسا لگتا ہے رمضان کے اندر؟ ایک نعت خواں کے لیے رمضان کیسا ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ جو رمضان المبارک کے ایام آتے ہیں تو بالخصوص ہر مومن کے لیے جو ایک رحمت سمیٹنے کا جو ایک انداز ہوا کرتا ہے، بہت وہ انداز، عجیب سی فضا پیدا ہو جاتی ہے. الحمدللہ ہر مطلب نیکی کے کاموں کی طرف زیادہ رغبت ہو جاتی ہے، رجحان الحمدللہ ہر انسان کا. خاص الحمدللہ میرے والد محترم امام خطیب بھی ہیں تو مسجد کے حوالے سے بھی کافی خدمات رہتی ہیں، تو اس حوالے سے الحمدللہ کافی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں. بے شک ایسا ہی ہے، اور یہ بہت خوشائند بات ہوتی ہے کہ مساجد کے اندر جو رش ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور ہر انسان کہیں نہ کہیں پہ سامنے والے کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور صبر کا جو ایک پہلو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر آ جاتا ہے. یہ لائف ٹائم تک کیسے قائم رکھا جائے یہ جاننا بہت لازم ہے. اس کے اوپر بھی ہم جہان شاہ سے بات کریں گے. میں آپ سے کوئی کلام سننا چاہوں گا. آج پہلا رمضان ہے اور یقیناً آج جو ہے بہت سے لوگ کلام سننا چاہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریف ہے اشعار کی صورت میں اگر آپ بیان کر سکیں. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ. وہی اعلیٰ مقام کے مکی ہوئے، وہی اعلیٰ مقام کے مکی ہوئے، وہی عرش تک تخت نشیں ہوئے. وہی اعلیٰ مقام کے مکی ہوئے، وہی عرش تخت نشیں ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے لا مقام، وہ نبی ہے جس کے ہے لا مقام. وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. سر عرش پر ہے تیری گزر،
دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیرا گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ سے آیا نہیں، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ۔ اور مقطع کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، دو بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑا جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، بہت پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اشعار ہیں وہ پیش کر رہے تھے، اور اسی نعت کے اندر مقطع میں وہ کیا خوب فرماتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پرے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں۔ بڑے پیارے انداز کے اندر اس شعر کے اندر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے پاس جب کچھ لوگ آئے اور کہا گیا کہ آپ بادشاہ کی شان میں کچھ اشعار تحریر کریں، تو انہوں نے کہا کہ میں کسی بادشاہ کی شان میں اشعار تحریر نہیں کر سکتا کچھ پیسوں کی خاطر، کیونکہ میرا دین پارا انا نہیں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں اپنے آقا کی شان بیان نہ کروں، میں اپنا ٹائم اس میں لگا دوں کہ آپ کسی بادشاہ کی شان بیان کرنے میں اپنا وقت صرف کر دوں اور میں اپنے پیارے محبوب کی شان کو بیان نہ کر سکوں۔ اور یقیناً جو ایک انداز ہوا کرتا تھا ہمارے اسلاف کا، یہی انداز اگر آج کے علماء کرام بھی اپنائیں تو یقیناً یہ محبت کا جو انداز ہے، جو ایک یہ محبت کا سبق ہے، یہ ہمارے اسلاف سے ہمیں ملتا ہے، اور آپ کی تمام ہی نعتوں کے اندر ہمیں آپ کی جو محبت ہے وہ نظر آتی ہے کہ پیارے آقا کی کتنے خوبصورت انداز کے اندر آپ تعریف کیا کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارا ایک اگلا سیگمنٹ ہے آج کی اچھی بات۔ آج جو آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنے جا رہے ہیں، بہت اہم یہ بات ہے جس کو سمجھنا اور جس کے اوپر عمل کرنا ہر انسان کی ضرورت بھی ہے، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس پر نصیحت اثر نہ کرے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین ہمیں نصیحت کرتے ہیں، ہم ان کی نصیحت کو سنتے تو ہیں لیکن اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے دکھائی نہیں دیتے، اور یہی وہ انداز ہے کہ ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی ایک بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہمارے درمیان تشریف لا چکا ہے، بہت پیارے انداز کے اندر عبادات کی طرف مشغول ہم دکھائی دیتے ہیں، اور یہ جاننا بہت لازم ہے کہ ان عبادات کو کس انداز میں بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے درمیان یہاں پہ اسلامک اسکالر بھی موجود ہیں، بہت مدلل اور بہت جامع انداز کے اندر آپ گفتگو کرتی ہیں۔ ان کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، ایک قصہ ہے قرآن سے، قرآن مجید فرقان حمید سے ایک قصہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ ایک بہت پیارا قصہ اور بہت دلچسپ ایک قصہ ہے کہ اس روئے زمین پر پہلا قاتل اور پہلا مقتول کون ہے۔ اس روئے زمین پر پہلا قاتل قابیل اور پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل و حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ دونوں فرزند ہیں، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کر دیا جاتا۔ دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے کرنا چاہا جو کہ حابیل کی بہن تھی، لیکن قابیل اس پر راضی نہ تھا۔ قابیل اپنا نکاح اکلیمہ سے کرنا چاہتا تھا کیونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا، اکلیمہ تیری بہن ہے، وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا تو اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔
لیکن وہ اپنی ضد پر رہا. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو, جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اکلیمہ کا اصل حقدار ہوگا. اس زمانے میں قربانی کا جو قبولیت کا انداز تھا وہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جو بھی قربانی پیش کی جاتی, آسمان سے ایک آگ اترتی اور وہ آگ اس قربانی کو کھا لیا کرتی. تو اسی انداز میں حضرت حبیل نے اللہ کی راہ میں ایک بکری پیش کی اور قبیل نے گئیوں کی کچھ بالیں پیش کی. آسمان سے آگ اتری اور حبیل کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی اور قبیل کی قربانی قبول نہ ہو سکی. قبیل کو حسد ہوا اور اس نے حسد میں آ کر حبیل کو قتل کر دیا. یہ اس کائنات کے اندر پہلا قتل تھا, اور اس کے بعد جتنے بھی قتل اب ہوتے ہیں یقیناً یہ سب قبیل کے ذمہ جاتے ہیں. اور اسی انداز کے جو قصے ہیں دلچسپ, وہ لے کر فردر بھی آپ کے پروگرامز کے اندر ہم حاضر ہوتے رہیں گے, اور اگلے پروگرام میں ہم یہ جانیں گے حبیل اور قبیل کا انجام کیا ہوا, اور اگلے پروگرام تک بھی یہ قصے کو ہم جو ہے وہ آگے طول دیں گے. اور اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اب ہم جانیں گے کہ رمضان مبارک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو عبادات کا انداز ہوتا ہے بہت جامع ہوتا ہے, اور ہم بہت زیادہ مشغول ہوتے ہیں, صبر بھی ہوتا ہے, تقویٰ بھی ہم اختیار کر چکے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں پہ ہم لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں, صدقہ خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں, قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ مکمل کریں قرآن جو ہے وہ اس مقدم ایام کے اندر. لیکن جیسے ہی رمضان بیت جاتا ہے تو ہماری عبادات کا یہ انداز نہیں رہتا. جیسے یہاں پہ علامہ صاحب نے بات کی کہ بہت بابرکت یہ ایام ہیں, جو فضائل ہیں وہ بڑھا دیے جاتے ہیں, جو نفل ہیں ان کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے, جو فرائض ہیں ان کا ثواب جو ہے وہ 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. تو آئیے جیہان شاہ کی طرف بڑھتے ہیں, اور میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ عبادات کا یہ جو انداز ہے یقیناً بہت خوشائند ہوتا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے. جیسے عید الفطر کی نماز ہم ادا کرتے ہیں فوراً طور پہ تمام تر چیزیں بدل جاتی ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جزاکم اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ نے جو سوال کیا کہ عبادات کا جذبہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے, اور اس پر استقامت کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قبولیت کی جو نشانی بتا دی کسی بھی عمل کی, وہ اس کے اوپر استقامت ہی بتا دی. کہ اگر آپ کا عمل مقبول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آگے آپ کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آئے گی اور آپ کے عمل میں استقامت ہوگی. یعنی کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ریگولر, مطلب یہ کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے نہیں پڑھتے, رمضان المبارک میں اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں, اگر پورا مہینہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ رمضان المبارک کی ان کی عبادات جو ہیں وہ قبول ہو گئی ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ روایات کے اوپر جا سکتے ہیں, جس طرح سے روایات کے اوپر آتا ہے, جس طرح ہمیں سکھایا گیا ہے ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. لیکن اس میں اس بات کو مینشن کرتے ہوئے ایک اور بات بھی میں یہ ایڈ کر دوں کہ یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ کس کی عبادات کون سی قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں. ہم ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں جو ہمیں روایات سے مل رہی ہیں, لیکن اللہ رب العزت کس کی کس تڑپ کو, کس کی کس عبادت کو, کس کی کس پرہیزگاری اور لگن کو اپنی بارگاہ میں کس طرح قبول کر رہے ہیں, یہ اللہ رب العزت کے ہی ہاتھ میں ہے, اور بنی نوع انسان اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو پوری زندگی کے لیے ٹرین کرنا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے پہلے سیگمنٹ میں بھی آپ کو ایک بات بتائی, میں اس کو تھوڑا سا حوالہ دیتے ہوئے آگے لے کے چلوں گی کہ رمضان المبارک جو ہے وہ پورا مہینہ ہماری مسلمانوں کی تربیت ہے. اب وہ تربیت کس کس طرح سے ہوتی ہے؟ وہ عبادات ہیں, وہ اذکار ہیں, وہ نماز ہے, وہ برائیوں سے رکنا ہے, صرف بھوکا رہنا نہیں ہے. یہ کانسیپٹ بہت سارے لوگ, اب جو ویسٹ کے لوگ ہیں یا نان مسلمز ہیں, وہ ہم سے بولتے ہیں کہ بھائی کیونکہ میں یہاں پر ہوں, انٹرنیشنل سٹی ہے, بہت سارے لوگ آ کے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی تم لوگوں کے دین میں یہ بولا جاتا ہے کہ بھوکے رہو, پورا دن بھوکا رہتے ہو, کمزوری ہو جاتی ہوگی, اور جو ہے وہ اس سے آپ کی ہیلتھ کے اوپر شاید جو ہے وہ نیگیٹو اثرات پڑتے ہوں. لیکن ان لوگوں کے لیے جو جواب ہے یہ ہے کہ روزہ رکھنا صرف بھوکا رہنا نہیں ہے, روزہ رکھنا سارے گناہوں سے بچنا ہے, جتنی بھی آپ کی دنیاوی لذتیں ہیں اس سے بچنا ہے, اور وہ انسانی جسم کے لیے سائنٹیفکلی بہت زیادہ ضروری ہے. آج کے ڈاکٹرز اس بات کی ریسرچ کر کے اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ ایک مہینہ جو سال میں ایک مہینہ ایسا ہونا چاہیے جس میں انسان کو جو ہے اسٹمک کو آپ کے جو ہے وہ ریلیف ملے اور آپ
کی اور بہت ساری چیزوں کو آپ کی باڈی کو ریلیف ملتا ہے. اس سے آپ کے بہت سارے جو معدی بیماریاں ہیں وہ اس سے جو ہے وہ دور ہوتی ہیں. کینسر سے اس سے آپ جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے معدے کی بہت ساری بیماریاں ہیں. آپ کی ایک کیا بولنا چاہیے کہ کلینزنگ ہو جاتی ہے آپ کی پورے سال کی اس ماہ مبارک میں. آپ کے جسم کی کلینزنگ ہوتی ہے, آپ کے اخلاق کی ہوتی ہے, آپ کی جو عبادات ہیں اس میں آپ کی جو ہے نا وہ بہتری آ جاتی ہے. تو یہ پوری تربیت ہے. اب اس میں سمجھنا یہ ہے کہ ہم خود کو اور اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے کس طرح سے ٹرین کریں گے. تو ایک دوسرے کو عبادات میں مدد کرنی ہے, ایک دوسرے کو بتانا ہے. اور اگر کوئی اچھی بات کر رہا ہے, جیسے میں اور آپ اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک پروگرام اس طرح سے کر سکیں کہ لوگ اس کو سنیں اور اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں, تو اوروں کو چاہیے کہ اس کو آگے بڑھائیں اور سنیں اور سن کے عمل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے اسلاف اور ہمارے بڑے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں, یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. آپ نے نصیحت کی بات کی تو حدیث شریف میں آتا ہے ان الدین النصیحہ, کہ پورا دین جو ہے وہ نصیحت ہے. کیونکہ بھائی دین ہمارے پاس ڈائریکٹلی تو نہیں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے پاس منتقل ہوتا ہے, ہماری طرف آتا ہے, اور وہ بھی ڈائریکٹلی ہم تک نہیں آیا, وہ بھی صحابہ کرام پھر تابعین تابع تابعین کے تھرو ہم تک آج تک ہم تک پہنچ رہا ہے. تو یہ کیا ہو گیا, یہ ایک طرح کی نصیحت ہو گئی. تو ایک دوسرے کو نصیحت بھی کرنا ہے, تعاون بھی کرنا ہے, اور ایک دوسرے کو مدد بھی کرنا ہے اس چیز کے اوپر کہ ایک گھر میں جیسے لوگ ہیں وہ عبادات میں ایک دوسرے کی مدد کریں. خواتین کے حوالے سے بھی میں یہی چیز کہوں گی کہ خواتین بھی ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کے اوپر پریشر کو جو ہے وہ کم کریں. تو اس طرح سب اپنی اپنی طرف کی عبادات کو پرفارم کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے. اور روزہ جو ہے وہ قوت ارادی کو جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہیں, آپ کو بھوک سے جو ہے وہ اپنے آپ پہ ضبط کرنا ہے. آپ نے اگر آپ کی عادت ہے, مثال کے طور پہ میں اس کو مطلب بڑی بے تکلف ہو کے بھی کہہ سکتی ہوں کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ اتنا نارمل ہو چکا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, اور ہم بہت اہم بات دیتے ہیں کہ بھائی یہ جھوٹ نہیں تھا, یہ تو ایک بات تھی, یہ تو یہ تھا, ہم نے تو جو ہے نا وہ سفید اور جھوٹ اور وہ والی باتیں کرتے ہیں. لیکن ہم ٹرین ہو چکے ہیں بیسکلی. اور غیبت کرنا, یہ زبانی لغزشیں جو ہے نا, زبان کے دو کام ہیں, ایک تو ذائقہ, دوسرا بات کرنا, اور دونوں سے آپ کو رمضان میں روکنے کی تبلیغ دی جا رہی ہے. اور اس کی ضرورت کیا ہے, آپ کو سب سے پہلی چیز آپ کو بھوک کا پتہ چل جائے. بھوک کیا چیز ہے آج کے دور میں. ہم لوگ ایک مڈل کلاس لوگ بھی جو ہے نا وہ بھی بھوک لگنے سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں. وہ لوگ جو 3 دن تک بھوکے رہتے ہیں, ان کا درد کیا ہے, ان کی تکلیف کیا ہے. رمضان میں آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق ہوتی ہے, اور پھر آپ لوگ دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں. زبان کی جو آپ کے الفاظ ہیں ان کو روکنا ہے آپ نے. آپ کا جب روزہ ہوتا ہے تو دیکھیں کیوں یہ چیز رمضان میں زیادہ ہوتی ہے. اب حدیث شریف میں آ گیا کہ جتنے بھی سرکس شیاطین ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. لیکن نفس جو ہے نا وہ پھر بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے. لیکن وہ جو ایک زیادہ ایلیمنٹ ہوتا ہے بہکانے کا, شیاطین کا, وہ تو کہیں نہ کہیں رکا ہوا ہے نا. یہی ہماری ٹریننگ ہے. اللہ رب العزت نے مدد کر دیا ہمیں ٹرین کرنے کے لیے. اب کیا ہوگا کہ آپ کا روزہ ہے تو آپ کو بار بار یاد آتا رہے گا. کیونکہ میرا تعلق سعودی عرب سے ہے, میں حوالہ دیتی ہوں اس چیز کا ہمیشہ. تو وہاں پہ میں نے اکثر بچپن سے یہ سنا ہے کہ جن لوگوں کا روزہ ہوتا ہے تو وہ اگر کچھ بھی غلط کرنے لگتے ہیں تو اگلا بندہ جو ہے وہ ان کو یاد دلاتا ہے اللہم انی صائم, کہ اللہ میرا روزہ ہے. تو آپ ایک دوسرے کو یہ بات کہہ سکتے ہیں, خود اپنے آپ کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بھی ایسی بات کی عادت, کسی چیز کی عادت ہے تو آپ اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہم انی صائم. تو آپ کو اس سے جو ہے وہ آپ کی ایک ٹریننگ ہوتی رہے گی. تو میں نے آپ کو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں بتا دی. اور بعد میں بھی اپنے آپ کو آپ اسی طرح سے دیکھیں کہ 6 شوال کے روزے آ جاتے ہیں, اس کی بڑی فضیلت ہے. اس کی کیا فضیلت آ جاتی ہے کہ آپ نے پورے رمضان کے روزے رکھے, پھر 6 شوال کے اگر آپ نے روزے رکھ لیے تو اس کا ثواب اس طرح سے ہے جیسے کہ آپ نے پورا سال روزے رکھے ہیں. صیام الدہر کا جو ہے وہ آپ کو ثواب ملتا ہے. تو وہ اسی وجہ سے ہی ہے تاکہ آپ ایک دم سے جو ہے وہ اپنی نارمل روٹین کی طرف نہ چلے جائیں. تو آپ کی یہ ایک ٹریننگ رہے. اور اس کے بعد ایام البیض کے روزے آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر اس کے
ذوالحج کے روزے آتے ہیں 10 اور اس کے بعد پھر محرم کے روزے آ جاتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت تو آپ کو ٹرین کر رہے ہیں, آپ خود ہی اس چیز سے غافل ہیں. تو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں. یہ ہم لوگ اسکالرز ہو کے یہ بات بڑا ایزیلی بولتے ہیں, لیکن لوگوں کو ظاہر سی بات ہے اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو لانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ہم خود بھی اسی میں شامل ہیں. ہم اگر اسکالر ہیں یا بات کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی کامل مکمل ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. ہر انسان اپنی استطاعت کے حساب سے عبادات کرے اور جتنا اس سے ہو سکے جو وہ نارمل روٹین میں بھی کرتا رہے اتنی عبادات کریں, قیام اللیل کریں. اور اس میں مزید میں یہ ایڈ کر دوں کہ عشرہ رحمت ہے اور سنت سے ایک دعا جو ہے وہ وارد ہے اور اس کو صبح شام 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اور یہ دعا کچھ اس طرح سے ہے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ آپ نے صبح شام 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اور کوشش یہ کریں کہ آپ جو تطوع کی جو عبادات ہیں, جو وظائف ہیں نا, کوشش کریں کہ اس کو اتنا زیادہ نہ کریں. جو فرض ہیں, جو آپ کے اخلاقی جو آپ کے اوپر چیزیں لاگو ہوتی ہیں, صدقہ خیرات ہے, لوگوں کی مدد کرنا ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ جتنی بھی عبادات سنت سے ثابت ہیں ان کے اوپر آج کے دور میں اپنے آپ کو ٹرین کرنے کی کوشش کریں. ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہم سے آپ سے بہت زیادہ بزرگ ہیں, نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, وہ آلریڈی پورے سال کے ٹرینڈ ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ اور زیادہ نفلی عبادات کرتے ہیں کیونکہ آلریڈی وہ ٹرینڈ ہیں, تو وہ آگے اور چیزیں کرتے ہیں. لیکن جو لوگ ابھی ٹرینڈ ہی نہیں ہے وہ اپنے اوپر مشقت کرتے ہیں. آپ یہ بھی دیکھیں کہ پہلا عشرہ آپ کو بہت زیادہ مساجد میں رش ملتا ہے, پھر بیچ میں کم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آخری عشرے میں تھوڑا سا بڑھتا ہوا دکھتا ہے کیونکہ پھر وہ لیلۃ القدر وغیرہ کی جو بات ہوتی ہے تو وہ اعتکاف ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں بیچ میں جو ہمیں تھوڑا سا ایک ملتا ہے کہ لوگ تھوڑے سے سست ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ شروع میں بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں پھر آپ کی جو ہے نا وہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. اور اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو رمضان میں اسپیشلی بہت زیادہ عبادات کرتے ہیں. اللہ رب العزت سب کی, میری آپ کی سب کی عبادات کو قبول فرمائے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنا بوجھ کر لیتے ہیں اپنے اوپر کہ وہ مہینہ جیسے ختم ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے اٹس اے ریلیف, اور وہ پھر جو ہے وہ ان سب ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے بہت اہم بات کی طرح یہاں پہ توجہ مرکوز کی ہے, اور یقیناً یہ بہت لازم ہے کہ ہم اپنی جو فرائض عبادات ہیں ان کی تکمیل کے لیے مکمل طور پہ کوشاں نظر آئیں. لیکن ہماری جو نوافل عبادات ہیں ان کے اندر ہم اتنے مشغول ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا زیادہ مصروف کر لیتے ہیں, اور رمضان کے فوراً بعد جیسے ہم عید گزارتے ہیں تو ہماری جو روٹین ہے فوری طور پہ چینج ہو جاتی ہے. جیہان شاہ نے یہاں پہ بہت مدلل انداز کے اندر حوالہ جات دیتے ہوئے بیان کیا کہ فرائض عبادات کو یہاں پہ کرنا بہت لازم ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جیسے آپ نے بات کی کہ رمضان صبر کا نام ہے, احساس کا نام ہے, سامنے والے کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ بکھیرنے کا نام ہے, اور اس انداز کو اپنانا یقیناً بہت لازم ہے. ہم صبر کی وجہ سے یقیناً سحر سے لے کر افطار تک جو ہے وہ کچھ بھی اپنی حلق سے نیچے نہیں لے کے جاتے, لیکن جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا ہے تو ہمارا ڈائٹ پلان کیا ہوتا ہے, یہ ایک بہت حیران کن اور ایک بہت عجیب و غریب انداز ہے. اس کو کس انداز کے اندر چینج کیا جا سکتا ہے بہت جاننا بہت لازم ہے. ڈائٹیشن موجود ہیں, آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں. میں اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پورا دن سحر سے لے کے افطار تک آپ نے دیکھا کہ ہم بہت زیادہ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے والے کو گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں, آپ روزے سے ہیں, اور یہ ایک انداز ہوتا ہے ہمارا. لیکن جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا ہے, جیسے ہی جو ہے وہ افطار کا وقت قریب آتا ہے تو ہم بہت بے چین ہوتے ہیں, اور پھر اب جب جیسے افطار شروع ہوتا ہے تو ہم اس انداز کے اندر کھانے میں مصروف ہوتے ہیں کہ شاید یہ زندگی کا آخری کھانا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ زندگی کا آخری کھانا ہے, پھر یہ نقصان بھی ویسے ہی دیتا ہے کہ یہ لاسٹ ہو جاتا ہے. میں نے پہلے بتایا کہ آپ کانسٹیپیشن کی طرف چلے جاتے ہیں, بلڈ پریشر کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ آپ ایک دم کھا لیتے ہیں. جب آپ وقفے سے کھاتے ہیں, نماز پڑھیں, کھجور سے اپنا روزہ افطار کریں, نماز پڑھیں. اب اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا سالٹ کا انٹیک اتنا زیادہ کر لیتے ہیں وہ پھر آپ کو بلڈ پریشر کی طرف اور ڈفرینٹ ڈیزیز کی طرف لے کے جاتے ہیں. جیسے آپ پکوڑے بناتے ہیں, ہمارے گھروں میں فرائز بنتے ہیں, سموسے بنتے ہیں, اور بچے کیا کرتے ہیں, عام طور پہ بڑے بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ ایک دم سے سب کچھ کھا لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی, جبکہ یہ ہمارے لیے بینیفیشیل نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا پورشن سائز کنٹرول کر کے, لائک اگر ہم نے
پروٹین انٹیک لینا ہے تو آلو جو سے ہیں پوٹیٹوز وہ اسٹارچی ہوتے ہیں, ہم اس کی کوانٹٹی کم لے کے ہم وہ کنزیوم کریں, تھوڑا ریلیکس ہوں, تھوڑی واک کریں, نماز پڑھ کے پھر کھانا کھایا جائے. بہت اہم آپ نے بات کی یہاں پہ. مزید میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پیاس ہے وہ یقیناً پورا دن ہمیں لگتی ہے, لیکن ہماری جو ڈرنکنگ ہے وہ اس انداز میں نہیں ہوتی ہے جو ایک عام روٹین کے اندر ہماری ہوتی ہے. تو اب رمضان کے ان مقدم ایام کے اندر یقیناً ہم نے ڈی ہائیڈریشن کی طرف نہیں جانا ہے, تو ڈرنکنگ کا انداز کیا اپنایا جائے افطار کے لے کے سحر تک کے لیے؟ سحر میں ہمیں چاہیے اگر پروٹین کا انٹیک ہم نے لینا ہے تو ہم اپنے سحر میں ایگ کا یوز کریں, چاہے وہ ہم بوائل انٹیک کر لیں یا ویسے کر لیں. پھر ہمیں چیا سیڈس اور اوٹ میل جیسے آپ کہتے ہیں دودھ ملنگا وہ ہمیں لینا چاہیے. اگر سحر میں ہے تو زیرہ اور لسی اس کا انٹیک زیادہ کرے گی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی جو سی ہے تو ڈی ہائیڈریشن کی طرف نہیں جاتی. اب جیسے افطاری میں آئے تو افطاری میں بھی آپ کے یہ ڈفرینٹ یہ جام شیری اور مشروبات اور یہ کوک وغیرہ 7 اپ یہ بوٹلز مشروبات لینے کی بجائے آپ اس میں بھی چیا سیڈس کا دودھ ملنگا کا یوز زیادہ کریں تاکہ آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو. مزید یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک ڈائٹیشین ہیں اور یقیناً بہتر جانتی ہیں اس حوالے سے, یہ بتائیے گا ایک نارمل انسان کتنے گلاسز جو ہیں وہ واٹر انٹیک کرے؟ نارمل انسان جون سا ہے اگر دیکھا جائے اگر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ویری کرتا ہے, لائک انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرتا ہے. بالکل ایسا ہی کوئی ایسا فارمولا اگر آڈینس کے ساتھ شیئر کر سکیں جس کی میکسیمم 8 to 12 گلاس آپ کنزیوم کر سکتے ہیں واٹر, ٹھیک ہے. اور اگر افطاری ہے تو آپ افطاری تک کھانا پہلے کنزیوم کریں اور ڈفرینٹ ویز میں آپ اپنے فلوئڈ انٹیک کو نارمل کر سکتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے کیلریز جو سی ہے وہ ہر ایک کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, بی ایم آئی ہر ایک کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, لائک فزیکل ایکٹیویٹی سب کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو یہ ویری کرتا ہے. تو آپ یہ بھی ایک عجیب و غریب ہمارے یہاں پر ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں ایگزامز آتے ہیں وہ اپنا روزہ چھوڑ دیتے ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں آفیسز کے اندر کوئی پریشر ہے کوئی ایسا کام ہے, تو بینگ اے ڈائٹیشین یقیناً آپ ان تمام تر چیزوں کو بہتر جانتی ہیں, ایک انڈیویجول ایک انسان کو کیا یہ تمام تر چیزیں وہ بیئر کر سکتا ہے جو اسلام نے اس کے اوپر پابندی جو ہے وہ عائد کی ہے؟ اگر رمضان کے حوالے سے بات کریں, رمضان کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ ایگزامز آ جائیں یا کچھ بھی آ جائیں روزہ کچھ نہیں کہتا. یہ روزہ ہے ہی صبر کا, صبر کا روزہ ہے. یہ روزہ کچھ بھی نہیں کہتا. اگر آپ روزہ رکھ کے بھی سارے کام کرتے ہیں تو میرے خیال سے یہ کام اور بہترین ہو جاتے ہیں. بہت اہم آپ نے اس حوالے سے بات کی, اور یقیناً اس انداز کو اپنانا بہت لازم بھی ہے. اور آئیے عبد الوحید کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ سے کلام سننا چاہیں گے ہم. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری کہاں عرض مدینہ کہاں میری ہستی, کہاں عرض مدینہ کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے. اور محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے.
محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں۔ اور میں اس یقین سے زندہ ہوا آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا انداز، بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ پیارے پیارے اشعار ہمیں سنا رہے تھے، اور آپ کی اشعار ہی سے ایک بہت پیارا شعر، ہر انسان چاہتا ہے کہ زندگی میں سکون ہو، ہر انسان چاہتا ہے زندگی میں قرار آ جائے، اور ہم اس کے لیے بہت کوشاں نظر آتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں زندگی کے 24 آورس کی جو ہماری ایفرٹس ہیں وہ صرف ایک چیز کو پانے کے لیے ہوتی ہیں کہ زندگی میں سکون آ جائے، اور بہت پیاری آپ نے بات کی، اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا بہت لازم ہے، پیارے آقا کے نقش قدم پر جو چلنا ہے وہ بہت لازم ہے، اور بہت ہی آسان طریقہ ہے جو ہمیں بتلا دیا گیا۔ اگر ہم اس کو اپنا لیتے ہیں تو ہم اپنی زندگیوں کو پرسکون بنا سکتے ہیں۔ اور آپ ہی نے بہت پیارا ایک شعر یہاں پہ ہمارے سامنے پیش کیا کہ محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں۔ اور یہ دیکھیں پھر جو محبت کرتا ہے پیارے آقا سے تو پھر اس کو کس انداز کے اندر صلے سے نوازا جاتا ہے، اور یہ ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار جو ہر لمحہ پیارے آقا کی خدمت کے اندر ہم نے ان کو پایا، پیارے آقا کے انداز کو اپنایا کرتے تھے، پیارے آقا کو ہر طرح سے جو ہے وہ پیارے آقا کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور جب ان کی اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو پھر ان کو دفن کے لیے پیارے آقا نے بالکل اپنے قریب جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دفن ہونے کا جو ہے وہ شرف بخشا، یا ان کو اتنا قریب اپنے کیا، اور یقیناً جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیارے آقا کا جو صحبت ہے وہ یقیناً انہیں عطا فرمائیں گے، جس انداز کے اندر انہوں نے پیارے آقا کو جو ہے وہ تمام تر تعلیمات کے حوالے سے فالو کیا۔ یہ ایک ہمارے سامنے ایک ایگزامپل موجود ہیں جس کو اپنانا یقیناً بہت لازم ہے، اور اس کو اپنا کر ہم پیارے آقا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں، اور یقیناً پیارے آقا کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، پیارے آقا سے جو محبت ہے وہ اللہ سے محبت ہے، پیارے آقا سے جو آپ کی نافرمانی ہے پیارے آقا کی وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور آج کے پروگرام کے اندر ہم نے جانا کہ عشرہ رحمت کو کس انداز کے اندر گزارا جائے، عشرہ رحمت کے اندر کس انداز کے اندر فیوز و برکات سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں، شان رمضان کیا ہے اور اس شان کو ہم کیسے پا سکتے ہیں۔ اور پروگرام کا جو دورانیہ ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود تھے بڑے مدلل انداز کے اندر آپ نے اپنے پیشے کے حوالے سے گفتگو کی، اپنے ٹاپک کے حوالے سے یا اپنی اسپیشلٹی کے حوالے سے بات کی۔ میں انتہائی مشکور ہوں جیہان شاہ، آپ ہمارے درمیان موجود رہی اور بہت مدلل انداز کے اندر اور بہت
مختصراً آپ نے تمام تر چیزوں کو تمام ٹاپکس کو سمیٹنے کی کوشش کی اپنی گفتگو کے اندر، اور یقیناً امید کرتا ہوں کہ فیوچر میں بھی اسی انداز کے اندر آپ ہمیں وقت دیتی رہیں گی اور ہم آپ سے اسی انداز میں سیکھتے رہیں گے، اور یہ جو انداز ہے آپ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید آپ کو استقامت عطا فرمائیں۔ انہی کے ساتھ ڈائٹیشن موجود تھیں فضا، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے بہت مدلل انداز کے اندر اور بہت زبردست انداز کے اندر جو عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈائٹ کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں ان کو آپ نے مکمل طور پہ کور کرنے کی کوشش کی، اور امید کرتا ہوں کہ جو ویورز ہیں ان کی تمام تر باتوں کو اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ بھی کریں گے، اور ایک صحت یاب جو زندگی ہے اس کی طرف جو ہے وہ گامزن نظر آئیں گے۔ میں آپ کا بھی انتہائی مشکور ہوں، بہت پیارے آپ نے کلام پیش کیے، اور یقیناً آپ کا جو انداز ہے، اور نوجوانی کی عمر میں اس طرح کے لوگوں کا یہ شوق جب میں دیکھتا ہوں تو یقیناً دل کو خوشی ہوتی ہے کہ آج بھی جو نوجوان ہیں پیارے آقا سے محبت رکھتے ہیں، پیارے آقا کی نعت پڑھنا چاہتے ہیں اور پیارے آقا کی تعریف اشعار کی صورت میں کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً جوانی کے ان لمحات کے اندر پیارے آقا سے اس انداز کے اندر محبت کرنا یہ لوگ چن لیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ جو پروگرام ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ ایک نیا ٹاپک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور یہ 30 دن انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کو مختلف جو علماء کرام ہیں ان کے ساتھ آپ کو ملواتے رہیں گے، اور ان سے ہم تعلیمات دیتے رہیں گے، اور اس پہ عمل پیرا ہو کر رمضان کی برکات کو مکمل طور پہ سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔